بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد اہل حدیث، قائد ملت اسلامیہ، سفیر عمل، بطل حریت، مفکر اسلام، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ایک نعرہ اللہ کی وحدانیت کا ہو جائے، نعرہ تکبیر۔ آواز ابھی تک تو میرے تک نہیں آئی، باہر کیسے جائے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سیرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث، حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ أجمعين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام،
بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے عزیز شیخ احمد صاحب اور ان کے رفقاء کرام کی اس پرخلوص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ممتاز آباد ملتان کی اس جامع مسجد میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری اور میری طالب علم کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے میرے عزیزوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام، انعقاد اور انتظام فرمایا ہے، اللہ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ وہ تمام اعلیٰ مقاصد پورے فرمائے۔ یقیناً آپ مجھ سے پہلے برادر عزیز علامہ خالد محمود فاروقی صاحب جو ہماری جماعت کے ممتاز رہنما ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اپنے والد گرامی خطیب پنجاب حضرت مولانا محمد علی کوٹ کبیر صاحب رحمہ اللہ تعالی کا صدقہ جاریہ اور صحیح مخلص جانشین بنائے، اور ان کے تمام برادران کو بھی اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے پاکیزہ خیالات سن رہے تھے، ان سے پہلے آپ قاری صاحب کی بڑی ایمان افروز تلاوت بھی سماعت فرما رہے تھے۔ ہمارے شباب اہل حدیث پاکستان کے رہنما آپ کے بھتیجے حذیفہ بخاری بھی آپ سے ہم کلام ہوئے، تو برکیف اللہ سب کی ان محنتوں کو، ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اصل منزل تو قبولیت کی ہے، اللہ کسی چیز کو قبول فرما لے تو ذرہ ہو تو ستارہ بن جاتا ہے، اللہ قبول نہ کرے تو انسان پہاڑوں جیسے اعمال بھی کر لے تو بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو، ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائیوں، بلا شبہ ہم جس زندگی کے سفر سے گزر رہے ہیں، اس زندگی میں دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ زندگی کے سفر میں بعض اوقات انسان اپنے دل میں انشراح صدر محسوس کرتا ہے، بعض اوقات انقباض محسوس کرتا ہے، بعض اوقات انسان زندگی کی شاہراہ پر چلتے ہوئے روشنی محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اسے مشکلات اس طرح کی کیفیت میں مبتلا کر دیتے کہ انسان اپنے سامنے اندھیرے، تاریکیاں اور ظلمتیں محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات زندگی کے سفر میں انسان قرضدار ہوتا ہے، مقروض ہے، بعض اوقات انسان فراوانی محسوس کر رہا ہے، بعض اوقات انسان صحت مند ہے، بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے۔ تو بہرکیف زندگی اسی کا نام ہے، یہ زندگی کا ایک سفر ہے۔ اس سفر میں بہت سارے مراحل ایسے زندگی میں آتے ہیں کہ انسان کو کچھ فیصلے کرنا پڑتے ہیں کہ یہ میں فیصلہ کروں، یہ کام کر لوں یا نہ کروں، اور اس موقع پر انسان اپنے اندر ایک تردد محسوس کرتا ہے، انسان اپنے اندر ایک تذبذب محسوس کرتا ہے، یقین نہیں ہوتا اس کے پاس میں کام کروں یا نہ کروں۔ اور یہ معاملہ میرے ساتھ بھی زندگی میں کئی بار پیش آیا، اور آپ میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں ایسے معاملات کئی بار نہ آئے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ جڑا ہوا معاملہ ہے، اور آئندہ زندگی جو ہماری ہے اس میں کتنے مواقع ایسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آئیں گے ایسے بے شمار مواقع آئیں گے کہ اس موقع پر ہمارے پاس یقین نہیں ہوتا، پختہ یقین موجود نہیں ہوتا، پوری روشنی اور نور موجود نہیں ہوتا، ہمیں ایک اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جو فیصلہ کروں گا اس فیصلے کا رزلٹ اور انجام اور نتیجہ وہ کامیابی پر منتج ہوگا یا ناکامی پر۔
اس لیے انسان متردد ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، فیصلہ کر لوں یا نہ کروں۔ مثال کے طور پر انسان نوجوان ہوتا ہے تو شادی کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، یہ میں رشتہ قبول کر لوں یا نہ کروں۔ جب وہی انسان، اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں اور اسے یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں میں اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا رشتہ یہاں پہ طے کر لوں یا نہ کروں۔ کاروبار کے معاملات ہیں، میں یہ کاروبار کروں یا نہ کروں۔ کاروبار کے لیے بعض اوقات سفر کرنے پڑتے ہیں، اور وہ سفر بعض اوقات بیرون ملک کے بھی ہوتے ہیں، اور اس موقع پر انسان سوچتا ہے مجھے یہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ علی ھذا القیاس زندگی کے بہت سارے امور میں، معاملات میں انسان کو یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں یا نہیں کرنے ہوتے، لیکن تردد ضرور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے انسان۔ میں قربان جاؤں رحمت للعالمین نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک ایسی شہرائے زندگی دے کے جا رہا ہوں۔ الفاظ سنیں گے آپ کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں لیلھا کنہارھا، سبحان اللہ، لیلھا کنہارھا، میں تمہیں وہ شہرائے زندگی، وہ روڈ دے کے جا رہا ہوں زندگی گزارنے کا کہ جس میں دن تو دن ہوتا ہی روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اندھیرے والی نہیں ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تم جو بھی کام کرو گے پورے یقین سے کرو، تمہیں تردد نہیں ہوگا۔ انسان سوال پیدا ہوتا ہے کہ تردد تو ہے، اب میں یہ کام کروں یا نہ کروں، رشتہ کروں نہ کروں، کاروبار کروں نہ کروں، سفر کروں یا نہ کروں، میں اس کی حمایت کروں یا نہ کروں، تردد تو ہے۔ اب اس تردد کا، اس اندھیرے کا علاج کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج 1400 سال پہلے ہمیں عطا کیا، جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کائنات میں دیگر مذاہب کے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ کی قسم مسلمانوں تم کتنے خوش نصیب ہو، ان میں سے کسی کے پاس یہ راستہ موجود نہیں ہے، اور اس مشکل کا حل موجود نہیں ہے۔ اس مشکل کا حل اگر موجود ہے صرف اور صرف امت مسلمہ تمہارے پاس، اور 1400 سال پہلے حکیم الامت، محسن انسانیت، معلم کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ، کیا نام ہے امام صاحب کا؟ امام طبرانی، اہل حدیث، اہل سنت، محدث، بہت بڑے محدث، ان کی حدیث پاک میں بڑی خدمت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخار، ما خاب من استخار وما ندم من استشار، سبحان اللہ۔ بس اتنی حدیث پاک، مگر کیا یہ روشنی ہے؟ آپ کے اس فرمان اقدس میں کتنا نور ہے، ذرا سنیے، میری ساری تقریر اسی حدیث پہ ہے۔ ما خاب من استخار وما ندم من استشار۔ آپ فرماتے ہیں زندگی کے اس موڑ پر میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تردد کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے امتیوں، تم دو کام کرنا اس موقع پر، زندگی کے اس مرحلے پر، زندگی کے اس موڑ پر، تذبذب کو چھوڑ کر، شک کو چھوڑ کر، پریشانی کو چھوڑ کر، حیرانگی اور حیرت کو چھوڑ کر تم دو کام کرنا، اور پھر پورے یقین اور وثوق کے ساتھ فیصلہ کر دینا۔ میں اللہ کا رسول تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں، نہ تم کبھی خائب و خاسر ہوگے اور نہ کبھی تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ وہ دو کام کیا؟ آپ فرماتے ہیں
ما خاب من استخارا، اللہ سے استخارہ کرنا، من استشارہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشورہ کرنا۔ میں اللہ کا رسول تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، یہ دو کام کرنے کے بعد تم کوئی فیصلہ کرو گے تو نہ تم کبھی شرمندہ ہونے کا تمہیں مظاہرہ کرنا پڑے گا اور نہ تمہیں کبھی خائب و خاسر ہونے کا رزلٹ بھگتنا پڑے گا، تو ہمیشہ کامیاب رہو گے، ہمیشہ سرخرو رہو گے۔ ایک مشورہ اور ایک استخارہ، ایک مشورہ اور دوسرا مشورہ مخلوق سے اور استخارہ، اس سبق کو یاد کر لیں، مشورہ مخلوق سے اور استخارہ اللہ سے۔ اللہ مشورے کی اہمیت قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ مجھے احمد صاحب کہہ رہے تھے کثرت سے بس قرآن ہی پڑھ کر سننا ہے قرآن، دل چاہ رہا ہے قرآن سن۔ اللہ مجھے سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نبی ہونے کے باوجود اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے میرے نبی پاک صحابہ کے مشورے کے محتاج اور پابند نہیں تھے، اس لیے کہ آپ تو صاحب وحی ہیں، آپ تو رہنما ہیں، آپ تو رہبر ہیں۔ اللہ براہ راست آپ پہ وحی نازل کر رہا ہے، مگر امت کو سمجھانے کے لیے کہ مشورے کی اہمیت کتنی ہے اللہ اپنے نبی پاک کو پابند کر رہا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ کتنے واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہیں، آپ نے فلاں موقع پہ مشورہ کیا، فلاں موقع پہ مشورہ کیا، تو نبی ہو کر مشورہ کر رہے اور صحابہ کے مشورے پر عمل کر کے دکھا رہے۔ میری اور آپ کی اللہ نے خوبیاں قرآن میں بیان فرمائی، ہماری نشانیاں، ہماری علامات، ہماری پہچان اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کی امت جو فیصلے کرتی ہے بامی مشوروں سے کرتی ہے۔ مشورہ کرنے سے جو بندہ فیصلہ کرتا ہے اس کے انجام کے طور پر بندہ شرمندہ، مل کے بولے شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور مشورے سے بڑا استخارہ، مشورے سے بڑا اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، مشورے کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ۔ بیٹا مشورہ کر رہا ہے اپنے باپ سے، بیٹی مشورہ کر رہی ہے اپنی اماں جان سے، یہ مشورہ کر رہے ہیں اپنے دادا جان کے ساتھ، کسی عالم دین کے ساتھ، کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ، کسی انجینئر کے ساتھ، کسی ماہر زراعت کے ساتھ، جو شعبہ ہے اس شعبے کے ذمہ دار کے ساتھ مشاورت۔ لیکن میرا اللہ جو سب سے بڑا، جب اس سے مشورہ لیا جاتا ہے تو اس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت مشورے سے بھی زیادہ، اس کی اہمیت مل کے بولیں
مشورے سے زیادہ. اب مجھے ذہن میں ایک سوال محسوس ہو رہا ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے مشورہ پہلے کرنا چاہیے یا استخارہ پہلے کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ کیوں جناب؟ توڑے کوئی دسے میں 1000 روپیہ انعام تھا. مشورہ پہلے کہ استخارہ پہلے؟ جی جناب. ادھر مشورہ دے ادھر استخارہ. محدثین کرام نے بڑی اس پہ خوبصورت بات کی. ان کا میں خلاصہ آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ خلاصہ یہ ہے، بعض اوقات استخارہ کرنے والا بندہ عالم دین ہوتا ہے اور بعض اوقات استخارہ کرنے والا عام مسلمان ہوتا ہے. سمجھے میری بات؟ استخارہ کرنے والا بعض اوقات عام مسلمان ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک بڑا صاحب علم، دانشور، پروفیسر، استاذ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، کوئی علامہ، کوئی مفتی ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. عالم دین پہلے مشورہ کرتا ہے اور آخر میں جا کے اللہ سے استخارہ کر کے کام کو کر دیتا ہے. اور عام مسلمان پہلے اللہ سے استخارہ کرتا ہے. اب اس استخارے کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا دل کدھر مائل ہے. اس کو یہ بھی صحیح اندازہ نہیں ہو رہا. اللہ کی جو رہنمائی اس کی طرف آ رہی ہے نا، اس کو بعض کا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ ایک بار کرتا ہے، دوسری بار کرتا ہے، تیسری بار کرتا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے 7 مرتبہ استخارہ کیا. کتنی مرتبہ؟ اور آپ حیران ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے پورا 1 مہینہ استخارہ کیا. عالم دین مشورہ پہلے کرتا ہے، استخارہ بعد میں کرتا ہے. اور عام انسان وہ استخارہ پہلے کرتا ہے اور پھر کسی عالم دین سے مشورہ بعد میں کرتا ہے، تاکہ وہ جو رہنمائی پھر کر دیتا ہے نا کہ آپ کو استخارے کے بعد اللہ نے یہ اشارہ دیا ہے، اللہ کا یہ منشا ہے، تو پھر اس مشورے کے مطابق وہ اللہ کے استخارے پہ عمل کرتا ہے. تو عالم دین کا استخارہ بعد میں ہوتا ہے، مشورہ پہلے ہوتا ہے. اور عام انسان کا استخارہ پہلے ہوتا ہے اور مشورہ عالم دین سے بعد میں ہوتا ہے. تو بہرکیف آگے بڑھتا ہوں. بندہ مشورہ کسی سے لے رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے. اس کو کیا ہونا چاہیے؟ امین ہونا چاہیے. آپ سے کوئی مشورہ پوچھے، میں آپ سے پوچھوں کہ جناب میں نے ابھی سہیوال واپس جانا ہے، تو مجھے جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے یا موٹر وے سے جانا چاہیے؟ تو آپ کو پوری ایمانداری سے جو صحیح بات معلوم ہونا، آپ کو وہ مشورہ دینا چاہیے. کئی بندے الٹ ران پا کے بعد خوش ہوتے ہیں، وہاں پہ پھنسا رہے گا. یہ مستشار کو نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان، ایک مومن، الدین النصیحہ، وہ خیر خواہ ہوتا ہے. وہ تو ہر ایک کا ہمدرد ہوتا ہے، وہ ہر ایک کی خیر چاہنے والا، کہ یہ کسی مصیبت میں نہ پڑے، یہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو. تو جب کسی سے مشورہ لیا جائے تو اس کو مشورہ کیسے دینا چاہیے؟ مل کے بولیں، ایمانداری سے، خیر خواہی سے. کبھی بدنیتی سے مشورہ نہیں دینا چاہیے. جو آپ کو بات صحیح سمجھ آتی ہے نا کہ اگر مجھے یہ کام کرنا پڑے تو مجھے یہ کرنا چاہیے، وہ مشورہ دیا کر. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. وہ کوئی بیچارہ مشورہ لے کہ جناب میں فلاں گھر شادی کرنا چاہتا ہوں، اے بیلی جا کے پہلے ہی ہوتے اپنا کام مخاوس نہیں، یہ غلط. لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی بھائی رشتہ طے کر لے اس کا رشتہ پھر جائے خراب نہ کیا کر. کوئی بندہ سودا لے رہا ہے اور آپ کو مشورہ آپ سے لے رہا ہے کہ میں فلاں چیز خریدنا چاہ رہا ہوں، تو تھوڑے دل چ لالچ پیدا ہو جائے تو جا کے خود ہی وہ پہلے ہی سودا کر لو 2-4 روپیے بتا کے. یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے. ایک مسلمان دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، دوسروں کی خیر چاہنے والا، اور جو دوسروں کی خیر چاہتا ہے اللہ اس کی خیر چاہتا ہے. جو دوسروں کی خیر چاہتا ہے مل کے بولیں اللہ ان کی خیر چاہتا ہے. تے جڑا دوجے دا شر چاہے انہوں تے میں لفظ نہیں کہہ سکتا ادب دی وجہ نال، وہ اپنا خود بیڑا غرق کر رہا ہے. وہ دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے والے خود اس میں گر جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو جب کوئی مشورہ لے اس کو مشورہ اچھا دیں، ایمانداری کی بنیاد پر مشورہ دیں، خیر خواہی کی بنیاد پر مشورہ دیں، اور پھر استخارہ کریں میرے اللہ کے ساتھ. استخارہ کیا ہے؟ استخارے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لبی ملتانیوں تسی بڑے جلسے سنے، بڑے واعظ سنے، بڑے خطبے سنے. عالم دین جڑے انہوں میں نہیں پوچھتا پیا، جڑے عام پبلک تسی جڑے 40 سال دے خطبے سنے، استخارے دا صحیح معنی دسو کی ہوندا ہے؟ ہاں جی ہاں کیا بات جی، بزرگاں نے ماشاءاللہ حد کر اے گل جے صحیح توجہ نہ بندہ واعظ سن لینا تو ادھا عالم ہو جاتا ہے، پونا عالم ہو جاتا ہے. ہو سکتا صرف نہ انہوں نہ آندی ہوئے دین دیا گلاں نو سمجھ آ جاندیاں نے. الحمدللہ میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ان کی بات سن. استخارے کا مطلب ہوتا ہے استخارہ یستخیر استخارتن، اللہ سے خیر طلب کرنا، باب استفعال. اس میں طلب ہوتی ہے، ڈیمانڈ، مطالبہ. اللہ سے مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں جو اس میں خیر ہے وہ ہمیں عطا کر، جو خیر ہے وہ عطا کر. خیر اللہم انی استخیرک بعلمک. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردد کے اس موڑ پر، پریشانی کے اس موڑ پر ہمیں کیا سکھایا، ہمیں کیا رہنمائی دی. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلها کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن. جس سے نبی پاک ہمیں قرآن کی صورتیں یاد کرواتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول نے ہمیں اہم معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے استخارے کی تعلیم دی. جیسے صورتیں یاد کروائی اسی طرح دعائے استخارہ بھی یاد کروائی. سورہ فاتحہ قرآن کی صورت ہے یا نہیں؟ کیوں جناب؟ تو ملتان والے تو سارے یاد ہوئے گی، پاویں دکاندار ہو، چاہے آپ افسر ہیں، چاہے عالم دین ہیں، چاہے مزدور ہیں، سب کو سورہ فاتحہ یاد ہے یا نہیں؟ سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قل هو اللہ یاد ہے یا نہیں؟ صحابی فرماتے ہیں جیسے قرآن کی صورت نبی پاک یاد کرواتے تھے اسی طرح دعائے استخارہ بھی یاد کرواتے تھے. یعنی کیا مطلب کہ جس کو سورہ فاتحہ یاد ہے، جس مسلمان کو سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ الناس، سورہ الفلق یاد ہے، اس کو دعائے استخارہ بھی یاد ہے. یاد ہے تو جب میں تم ہاتھ کھڑا کرو بھی کن کن سورہ فاتحہ یاد ہے تو کرو گے؟ کرو پڑا ڈر گئے اگلا سوال خرے نے کی کرنا اور سورہ فاتحہ تو سارے یاد ہے، ہاتھ کھڑا کرو میں بھی کرنا. تو یقیناً اگر میں آپ سے پوچھوں نا ابھی کہ وہ ہاتھ کھڑا کرے جسے دعائے استخارہ یاد ہے تو بہت کم ساتھی ہاتھ کھڑا کرے. تو یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام کہ ہم ساری زندگی پریشانیوں میں گزارتے ہیں. وہ اللہ کے دوست بنو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اللہ
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوں، اور دوستی کیسے نبھاتا ہوں؟ میں انہیں تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر لا کے نور میں کھڑا کر دیتا ہوں. بندہ شک میں پڑا ہوا ہے مجھے یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہاتھ پھڑدا ہے تو لے آ کے اوتھے کھڑا کرتا ہے جتھے روشنی، سینہ منور ہوتا ہے، پورے یقین سے فیصلہ کرتا ہے. اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ملک عیسیٰ صاحب، ملک عمران صاحب لودھنا سے آیا صاحب، قاری قاسم صاحب کو ملے ہے. اب قاریوں کے سامنے قرآن پڑھنا کوئی سوکھی گل نہیں، کیوں جی شیخ صاحب؟ تو میرے ورگے بھرا میرے ہو، میں تھوڑے سامنے قرآن پڑھ سکنا دل کھول کے. ان قاری تو غلطیاں بڑیاں پڑھ دینے، اتھو عین صحیح نہیں پڑھی، اتھو غین صحیح نہیں پڑھی. اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ رونق ہے ہماری. اللہ ہمارے سب بچوں کو قاری قرآن بنائے، قرآن کے حافظ بنائے، اچھا قرآن پڑھنے والا بنائے. وہ کی نا سی قاری صاحب دا اڑے پڑھ رہے سن، ہاں جی قاری صاحب کی نا جلال الدین. ماشاءاللہ نام کتنا پیارا ہے. تفسیر جلالین ہم نے پڑھی. وہ جلالین کے مطلب دو امام تھے، ایک دونوں کا نام جلال الدین، دونوں نے مل کر آگے پیچھے اس تفسیر کو مکمل کیا تو اس تفسیر کا نام ہی پڑ گیا تفسیر جلالین. تو قاری جلال الدین صاحب نے جب قرآن پڑھا، سبحان اللہ، ترتیل سے بھی پڑھا، حدر سے بھی پڑھا، اور حدر کے کئی ماشاءاللہ ہمیں ٹیسٹ اور ذائقے اور لذتیں چکھائیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کے اندر تو نور فراست ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے یقین کامل کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے کہ اسے مشورہ بھی کیا ہوتا ہے اور استخارہ بھی کیا ہوتا ہے. استخارہ اللہ سے عرض کرتا ہے بندہ آ کر، اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. یا اللہ میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میں تیرا کنڈا کھٹکھٹا رہا ہوں، میرے پاس علم نہیں، علم تیرے پاس. علام الغیوب تیری ذات، میرے پاس طاقت نہیں، اصل قوت کا منبع سرچشمہ تو ہے. میں تیرا کنڈا کھٹکھٹا کے کہہ رہا ہوں تو عظیم فضل والا، میں تیرا گدا کر، تیرا سائل، تیرے دروازے پہ آ کے عرض کر رہا ہوں یا اللہ مجھے خیر عطا فرما. مجھے کیا عطا فرما؟ خیر بھلائی. کیا پاکیزہ الفاظ ہیں، میں مختصر کر کے کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کے اندر ہے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت عمری فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی. اے میرے اللہ، اگر یہ کام، وہاں اگر بندہ عربی پڑھا ہو نا تو اس کام کو عربی میں عرض کرے، اور اگر عربی نہیں پڑھا، مدینہ یونیورسٹی کا فاضل نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کام کو اپنے دل میں حاضر کرے، اپنے دل میں اس کا تصور پیش کرے. اور دل کے تصور کو جاننے والا کون ہے؟ مل کے بولیں اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. دل کی جاننے والا کون ہے؟ اور دل کی جاننے والا کون ہے؟ میرا اللہ جو خالق قلوب بھی ہے. ان قلوب بنی آدم بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. سارے انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں. میں اللہ تیری انگلیوں کی عظمت پہ قربان، جو ان بندے گنتی نہیں ہو سکتی، شمار نہیں ہو سکتی. کبھی دنیا گھوم پھر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے اللہ کی دنیا ہے کتنی بڑی. ہم تو ابھی تک پاکستان پورا نہیں دیکھ سکے. آپ یقین جانیں پاکستان اللہ نے کتنی بڑی ہمیں نعمت عطا کی. ابھی تک میں روزانہ میری جو گاڑی ہوتی ہے نا، وہ سال کے اندر اندر آپ حیران ہوں گے پتہ کتنی چل جاتی ہے، 1.5 لاکھ کلومیٹر. اور بعض اوقات ابھی میں آیا ہوں، میرا ڈرائیور نہیں تھا تو میں دوسری ٹیکسی پہ آیا ہوں. اس طرح کئی دفعہ مجھے ایسے سفر بھی کرنے پڑتے ہیں. 1,60,000. تو اتنا چلنے کے باوجود ابھی تک ہم پورا پاکستان نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کی زمین کتنی بڑی، اللہ کے بندے کتنے زیادہ، اور اللہ کی شان پہ قربان جاؤں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سارے انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان اور جیسے چادر کو پھیرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار. قل هو الذی انشأکم وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. اور کہہ دیجئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے هو الذی انشأکم، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی اللہ پاک نے تمہیں کان عطا فرمائے، تمہیں آنکھیں عطا کی، اور اسی اللہ پاک نے تمہیں دل بھی عطا فرمائے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تو دلوں کا خالق کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے الا یعلم من خلق. اور جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق کو جانتا نہیں ہے؟ اتنا جانتا، اتنا زیادہ کہ وہو اللطیف الخبیر، بڑا باریک بین، بڑا ہی باریک بین، الخبیر بڑا باخبر. انہ علیم بذات الصدور، وہ جو دل کی باتیں سب کو جاننے والا. اگر عربی نہیں نہ پڑھے ملتانیوں تو دل میں تصور کر لینا، یا اللہ وہ جو فلاں کام ہے نا میرا، اگر میرے لیے بہتر ہے کس لحاظ سے؟ سب سے پہلے میرے دین کے لیے، سب سے پہلے میرے، مل کے بولیں ضد نہ کیا کرو اللہ کے ساتھ کہ نہیں یا اللہ میں ایتھے ہی بیاہ کروانا ہے اور تم نہیں جانتے.
ضد مت اللہ سے کرو، اللہ پہ چھوڑو، اللہ سے یہ عرض کرو یا اللہ میں یہ چاہتا ضرور ہوں لیکن عرض یہ ہے اگر یہ چیز بہتر ہے میرے دین کے لیے، میری روزی کے لیے، وہ عاقبت امری اور میرے انجام کے لیے، میرے اچھے خاتمے کے لیے، تو پھر اس کو میرے لیے مقدر کر دے، وَيَسِّرْهُ لِي، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ جتیاں توڑ کے کوئی شے لبی دے، کیا لبی؟ یا اللہ آسان اچھے طریقے سے، معزز باوقار طریقے سے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس کو میرے لیے برکت والا بنانا۔ کیا بنانا؟ گل سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ پاک ہمیں شرح صدر عطا فرمائے۔ نبی پاک کی تعلیمات کے موتی میں عرض کر رہا ہوں، موتی پیش کر رہا ہوں، سینے میں ان کو جگہ دے۔ یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے نقصان دے، وَإِن كَانَ هَذَا الْأَمْرُ شَرًّا لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَزِّقْنِي بِهِ۔ یا اللہ پھر اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور جہاں خیر ہے نا تیرے علم میں وہ مجھے عطا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے الفاظ کا ترجمہ کر دوں یا ادھار کر لوں؟ اگلے سال پھر آ جائیں گے، کھاتا نہ کھولی اگلے سال دا نہیں تو نہ سی اسی کڑے کالے لازمی آنا اگلے سال۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ثم رزقنی بھی، یا اللہ پھر جہاں سے تو مجھے خیر عطا کرے، جو نعمت عطا کرے اپنی مرضی سے، اس نعمت پر میرے دل کو راضی بھی تو نے کرنا ہے، مجھے راضی بھی کر دینا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، اللہ پاک کیا اللہ پاک، اور نبی پاک نے ہمیں کیسے اللہ سے جوڑا، کیسے جوڑ دیا۔ اللہ کی قسم جب بندہ استخارہ کر کے کام کرتا ہے پیچھے گنجائش رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ لو جی استخارہ کر کے ہم نے کام کیا مگر نتیجہ یہ نہیں نکلا جو ہم چاہ رہے تھے۔ یہ بھی سنا دوں، ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا معید اللکھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا جی کے بڑے وہ استاد تھے، وہ 2-3 دفعہ ایم اے بنے، 2-3 دفعہ شکست ہو گئی الیکشن میں۔ تو میں جماعت کو اس کا ناظم اعلیٰ تھا، وہ سرپرست اعلیٰ تھے، تو ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے تو کوئی ان کے پاس لوگ آتے تھے روحانی علاج والے، تو وہ بتا رہے تھے کہ بھی استخارہ کرنا۔ ان کے بڑے بیٹے تھے، ان کا نام تھا بارک اللہ لکھوی صاحب، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان سب کو غریق رحمت فرمائے۔ تو وہ میرے پاس ہمارے پاس بیٹھے تھے تو انہیں بڑ بڑ سکی، جیسے کہتے ہیں بڑ بڑ ایسا ایسا، وہ صوفی آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے بھائی بارک اللہ۔ تو مجھے مولانا نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے، بارک اللہ کیا کہہ رہے، تو ہمیں مجبوراً بتانا پڑا کہ وہ کیا کہہ رہے۔ دسنا کی کہن ڈے سن دسنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابا جی ہر ایک کو استخارہ بتاتے ہیں، خود استخارہ کر کے الیکشن لڑتے ہیں، 2 دفعہ ہار گئے 2 دفعہ جیت گئے، ان کا استخارہ جاتا کہاں پہ ہے نا یہ سوال۔ کہنے لگے کہ استخارہ ہر ایک کو بتاتے ہیں، استخارہ کرو استخارہ، خود الیکشن لڑتے ہیں، جب بھی استخارہ کر کے لڑتے ہیں تو ان کے استخارہ کہاں جاتا ہے، 2 دفعہ ہارے 2 دفعہ جیتے۔ تو ہم نے جب بتایا نا تو مولانا نے جو بات کہی نا، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ والے تھے نا، علم والے تھے، فرمانے لگے استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر مانگنا۔ میں الیکشن جب بھی لڑتا ہوں تو میں استخارہ کرتا ہوں، اللہ سے خیر مانگتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگتا۔ یا اللہ مجھے خیر عطا کر اس الیکشن میں۔ 2 دفعہ میرے جیتنے میں خیر تھی، اللہ نے مجھے جتا دیا، اور 2 دفعہ میری خیر جیتنے میں نہیں تھی، ہارنے میں تھی۔
تو اس لیے مجھے اللہ نے ہرا دیا. میں نے اللہ سے جیت مانگی نہیں تھی, میں نے تو اللہ سے خیر مانگی تھی. ہائے ہائے, اللہ والوں کی سوچ اور فکر دے کر میں نے اللہ سے خیر مانگی تھی, اور جو اللہ نے مجھے خیر عطا کی جب میری جیت میں خیر تھی وہ خیر عطا کی, جب میری شکست میں خیر تھی اللہ نے مجھے وہ عطا کر دی. گل سمجھ آئی جی؟ اللہ پاک ہمیں ایسی سمجھ عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا ہوں ہر معاملے سے پہلے کیا کرنا ہم نے, مل کے بولے. تو دعا یاد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کسی اور تو کروا لے. پرسوں میرا ٹی وی پروگرام تھا کتب آن لائن سما ٹی وی پر اسی موضوع پر. تو ایک میرے ساتھ دوست تھے, وہ لوگوں کے استخارہ کرواتے ہیں آن لائن. آن لائن ہر شاید وکن رہی ہے نا جی, ہر شاید کپڑے آن لائن, دہی پکوڑیاں آن لائن, تو استخارہ بھی آن لائن شروع ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا اللہ کے بندو, استخارہ اس کے جتنے سیگے جتنی ضمیریں وہ سب متکلم کی ہیں اپنی. قاری قاسم صاحب سے پوچھو, یہ عالم ہیں صرف نہ پڑھے ہوئے, ان سے پوچھیں. یہ ہمارے بھائی ملک صاحب آئے شجاع آباد سے, پریس کلب کے صدر ہیں, ان سے پوچھو یہ عالم لوگ. ہاں جی, ہاں ملک اصغر صاحب اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے, بڑا پیار کرنے والی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے میرے بھائیوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے. ان کے بزرگ تھے, مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے سینئر تھے, کلیت الحدیث شریف میں پڑھتے تھے, بڑی فاضل شخصیت. اللہ پاک نے غریق رحمت فرمائے. تو میں عرض کر رہا ہوں جتنے سیگے پہلے لفظ سے انی استخیرک, اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں, میں واستقدرک, میں تجھ سے طاقت مانگتا ہوں, اسالک, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, خیر لی, میرے لیے, فی دینی, میرے دین میں, معاشی, میری معاش میں, عاقبت امری, میرے انجام میں, ساری باتیں اپنی. میں نے ان سے پوچھا, یہ تو نبی پاک نے ہمیں یہ الفاظ سکھائے, دوسرے کے استخارے کی تو کوئی دعا ہم نے پوری حدیث پاک میں پڑھی نہیں. مجھے بتلاؤ کہاں پہ لکھی, کوئی ہے جناب؟ ہے ہی نہیں. میں نے کہا دعا کر سکتے ہیں آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے کہ یا اللہ اس کی بیٹی بیٹے جوان ہیں, اب اس کی صحیح رہنمائی فرما. یا اللہ میرا یہ بھائی کاروبار کرنے لگا ہے, اس کے کاروبار میں اس کو پریشانی نہ آئے, اللہ اس کو خیر عطا فرمانا. یہ دعائیں ہو سکتی ہیں, لیکن جس عمل کا نام استخارہ, یہ بندے نے خود کرنا ہے. یہ بندے نے خود کرے, دعا یاد کرے, اور جب تک دعا یاد نہیں تو اتنی دیر تک دساں میں اگلی گل تسی اسے لگ پینا ہے, ایویں نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر دعائیں بھی سکھائیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہم خیر لی واختر لی, یا اللہ مجھے خیر عطا کر. بس اتنا جملہ, اللہم خیر لی واختر لی, لو اتنا مختصر. قاری قاسم صاحب ان کو لکھ کر دے دیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دعا یاد نہ کریں. نبی پاک سے یہ ایک اور بھی دعا ثابت, اللہم اہدنی وسددنی, یا اللہ میری رہنمائی کر دے اور مجھے درست سمت چلنے کی توفیق عطا کر دے. یہ دعائیں یاد کر تے جے اے بھی یاد نہ ہوئے, ہوندے نا کئی بندے موٹی زبان, چڑھ دی نہیں گل زبان تے, واقعہ تک موٹی زبان ہو جاتی, تو انہوں نے کی کرنا چاہیے؟ انہوں نے چھٹی دے دیے؟ نہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں پنجابی میں کہہ دے, میرا اللہ پنجابی بھی جانتا ہے. کیوں جناب؟ میرا اللہ عربی بھی جانتا ہے, فارسی جانتا ہے, فرانسیسی جانتا ہے, گجراتی, مراٹھی, پشتو, یہ ساری زبانیں میرا اللہ جانتا ہے. اور انگریزی ہے لے یار, حرام تو نہیں انگریزی؟ انگریزی کا خالق کون ہے؟
ہائے ہائے، انگریزی کا خالق، فرانسیسی کا خالق، ان ساری زبانوں کا خالق میرا اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تمہاری زبانوں کے اختلاف میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ کی میاں شفیق صاحب بھی آج بہاولپور سے آئے، اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے۔ آپ کا ملتان کا پروگرام کیسا خوبصورت ہے، ساتھی لودھنا سے، شجاع آباد سے، کہاں کہاں سے، بہاولپور سے، اور بھائی عثمان صاحب یہ او جناب دنیا پور سے، جو مولانا قاصر علاقہ تھا کوٹ کبیر، وہاں سے۔ اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ کا جذبہ بھی قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دین میں کتنی آسانی۔ اب دعائے استخارہ کیسے ہوتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، جب کوئی اہم معاملہ پیش اور استخارے کی ضرورت پڑ جائے تو 2 نفل پڑھو، سلام پھیر کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگو۔ دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا جو سورہ فاتحہ کی شکل میں یہ پڑھ لے، پھر درود شریف، پھر استغفار، پھر دعائے استخارہ کریں۔ اگر عربی میں آتی ہے تو بہت اچھی بات، عربی میں یاد نہیں ہے تو اتنی دیر تک اور پنجابی گل تو یاد کر لو، یا اللہ آ کام میں کر لگا جائے، میں منڈے دی شادی کر لگا جائے، میں بیٹی دا رشتہ کر لگا جائے، فلانا کام کر لگا جائے، اللہ پاک جے اے چنگا ساڑے واسطے، ساڑے دین واسطے، ساڑی عاقبت واسطے، ساری زندگی دے معاملات واسطے، تو یا اللہ پھر اے سانو برکتاں عطا فرما دو، آسانیاں عطا کر دو۔ اے گل آپ کہہ سکنے؟ تو یہ استخارہ اللہ سے مانگو۔ اب اگلی بات، استخارے کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ خواب دکھائے گا۔ کیوں جی؟ یہی مشہور ہے نا کہ استخارے کے بعد خواب آئے گا کہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہی ہے نا جی، یہ ہم نے سنا ہوا ہے۔ خواب بھی آتے ہیں، یہ نہیں کہ خواب نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے جو امتی ہیں نا مومن، ان کے خواب مبشرات ہیں، اللہ کی خوشخبریوں میں سے خوشخبری ہوتی ہے مومن کی خواب۔ مومن کی خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ اور میں نے جو آیات بینات خطبے کے ساتھ تلاوت کی تھی نا، ان میں اللہ نے کیا فرمایا، توجہ سے پھر آیات کو سنو، میں ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ میرے اللہ فرماتے ہیں جب میرے دوست بن جاتے ہیں نا، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ قرآن پاک کے ان الفاظ کا ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ ان کو خواب میں رہنمائی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ خواب میں رہنمائی کر دیتا ہے۔ وہ استخارے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بغیر استخارے کے بھی خواب آ سکتی ہے۔ مومنوں کو اللہ بعض اوقات خواب میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل چلے گئے، ان کے شاگرد اور تلامذہ بڑی مشکل سے منظوری اور اجازت لے کر جیل میں حاضر ہوئے ملاقات کے لیے، اور عرض کرنے لگے حضرت بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، آپ کی غیر موجودگی میں دینی رہنمائی کے لیے ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ تشریف فرما تھے مسند پر، ہم آپ سے آ کے عرض کرتے تھے، آپ سے مشکلات شیئر کرتے تھے، آپ رہنمائی فرماتے تھے، اب کس سے پوچھیں؟ آپ فرماتے اذهبوا
الی عبد الوہاب الوراق، وہ جو چاندی کوٹ کر ورق بنا کر مزدوری کماتا ہے نا، عبد الوہاب جس کا نام، اس کے پاس جانا۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت وہ تو عالم نہیں ہے، وہ تو ایک مزدور آدمی، معمولی عالم ہے، تو تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے انہو رجل صالح، انہو رجل صالح ومثلہ یوفق للثواب، وہ بہت بڑا عالم تو نہیں ہے لیکن میرے بیٹے وہ اللہ کا ولی ضرور ہے، نیک آدمی، عمل والا، اور ایسے لوگوں کو اللہ مثلہ یوفق للثواب، صحیح سمت کے چلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے العلم علمان، علم فی القلب وعلم علی اللسان، علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جو زبان پہ ہو رہا ہے اظہار، اور ایک وہ علم ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ۔ لیس العلم عن کثرت الحدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، زیادہ باتیں کر لینے کا نام علم نہیں ہوتا، اصل علم دل کے تقوی کا نام ہے، خشیت الہی کا نام ہے۔ تمہارے دل میں اللہ کا خوف کتنا، خشیت کتنی، محبت کتنی، جب یہ پیدا ہو جائے نا تو اللہ کی قسم ڈگریاں نہ بھی نہ ہونا بندے کے پاس، بندہ ہل چلانے والا ہو، وہ قاری جلال الدین کی طرح قرآن بھی صحیح نہ پڑھ سکتا ہو تو پھر بھی اللہ اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے، صحیح رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے کوئی شے ضد کر کے نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے کوئی شے مل کے بولے کہ نہیں یا اللہ میں ایتھے ہی بیاہ کروانا ہے، ساڑھے منڈے ایویں کرتے ہیں باپ، نہیں جناب، او اللہ پہ اعتماد کرو۔ جب بندہ ضد کرتا ہے نا، جیسے بعض ماپے بھی چڑھ کے کہتے ہیں جا دفع، تو میرا اللہ بھی کہتا ہے جا اللہ پھڑ، اب منگنے للہ ساری زندگی پہ پکتا رہی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے جا خسمہ دا سر کھا، وہ بڑے دوجہ سر ہی کھاندے نے، وہ آدھے خسم دا کھاندی، وہ آدھے بڑی دا کھاندی، ان دی زندگی بھی آزاد پانا دے، اپنی زندگی بھی آزاد۔ وہ اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پر اللہ کے حوالے کر دو کہ یا اللہ جو خیر ہے نا وہ عطا کر، جو خیر ہے مل کے بولیں اللہ اکبر۔ میں 1980 میں لاہور میں ایک ادارے میں پڑھتا تھا مدینہ یونیورسٹی جانے سے پہلے، وہ ادارہ مدینہ یونیورسٹی نے اپنی شاخ کے طور پہ بنایا تھا، جتنے بھی اساتذہ تھے نا وہاں سے آئے ہوئے تھے پڑھ کر، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے، تنخواہ ان کی مدینہ یونیورسٹی سے آتی تھی۔ 1980 میں جو امتحان ہوا نا اس کے رزلٹ کے نتیجے میں الحمدللہ درس نظامی کے شعبے میں اول آیا، اپنی کلاس میں اول آیا، پورے ادارے کے رزلٹ میں اول آیا۔ الحمدللہ مجھے اس سال 14 انعامات ملے، تو مجھے ادارے نے بھیج دیا باہر مدینہ یونیورسٹی میں، لیکن کیسے میں گیا، میری کلاس میں میرے ایک دینی بھائی تھے، میرے ساتھی تھے، میرے دوست، اتفاقاً اس سال وہ محنت نہ کر سکے تو کلاس میں سب سے کم نمبر ان کے تھے، مگر وہ میرے علاقے کے تھے، ان کے والد گرامی اور میرے بزرگ کلاس فیلو رہے، ان کی دادی اماں میری نانی اماں آپس میں بہنیں بنی ہوئی تھی، اس طرح کے رشتے ان کے ساتھ تھے، تو میں نے خواہش کی کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، آپ ان کے بھی کاغذات میرے ساتھ بھیج دیں۔ میرا رزلٹ نمبر پہلا تھا، ان کا نمبر سب سے آخری تھا، کاغذ ہمارے چلے گئے جناب دونوں کے داخلے کے لیے، اور رزلٹ کچھ 3-4 مہینوں کے بعد پتہ کیا نکلا، مدینہ سے ایک لیٹر آ گیا، وہ جو میرے ساتھی تھے ان کا داخلہ ہو گیا، میرا عطا پتہ ہی نہیں داخلہ ہوا یا نہیں ہوا، تو پھر نتیجہ کی نکلنا، پورے مدرسے جو نا سارے ساتھی ہمارے کہیں کہ ویکھو جی اللہ کی مہربانی ہے، جس نے ٹاپ کیا اس کا داخلہ نہیں ہوا، اور جس کے نمبر سب سے کم اس کا داخلہ ہو گیا۔ اب میں بچہ تھا، بالکل چھوٹی عمر تھی میری، تو میں نے جلدی سے اپنے تسمے والے بوٹ باندھے، تو میں گیا سیدھا اپنے گھر، ضلع لاہور میں
اسی علاقے میں میرا گھر تھا، تو میں اپنی والدہ محترمہ اللہ کے ولی تھے، ٹھیک میری ماں کے پاس شاید ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھائی طرح نہیں تھیں، لیکن وہ دل والا علم تھا۔ میں نے جا کے ان کو ساری بات سنائی نا، تو میری اس ولی ماں نے اللہ ان کی قبر کو غریق رحمت فرمایا، مجھے 2 باتیں ارشاد فرمائی، 2 باتیں میں آپ کو 2 باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات مجھے فرمانے لگے، بیٹا مدینہ یونیورسٹی میں جا کر تیرا پڑھنا اگر اللہ کے ہاں تیرے حق میں بہتر ہوا تو ضرور چلا جائے گا۔ اللہ سے ضد کر کے کوئی چیز نہیں مانگتے، سمجھے میری بات؟ تیرا مدینہ یونیورسٹی میں جانا اللہ کے علم میں بہتر ہوا تو ضرور جائے گا، اگر نہ ہوا تو نہیں جائے گا، یہی پہ پڑھ لینا۔ اس لیے ان چیزوں پہ دل چھوٹا نہیں کرتے، ضد کر کے اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگتے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، وہ جو تیرا بھائی ہے نا جس کا داخلہ ہو گیا ہے، کل اس کی تم نے اپنے گھر پہ دعوت کرنی ہے، تاکہ اس کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ تیرے دل میں اس کا حسد پیدا ہوا۔ اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے دونوں باتیں ہی منظور ہیں۔ الحمدللہ ساری زندگی وہ اصول زندگی مجھے سمجھ آ گئی۔ اور اگلے دن پتہ کیا ہوا، وہ میری نیک ماں کی دعا، میں اگلے دن گیا تو میرا کارڈ آیا ہوا تھا داخلے کا، وہ کٹھے کہیں چلے تھے، وہ آگے پیچھے ایک دن کے لیے ہو گئے، تو داخلہ میرا بھی ہو گیا الحمدللہ۔ میں پہنچ گیا مدینہ یونیورسٹی میں، اور نیک ماں کی دعا سے میں نے مدینہ یونیورسٹی میں بھی اول نمبر لیا اللہ کے فضل سے۔ تو باہر کیا میں عرض کر رہا تھا کہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کوئی چیز ضد کر کے نہیں مانگنی چاہیے، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ استخارے کا مطلب کہ یا اللہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ کام بہتر ہے عطا کر۔ اللہ اکبر۔ ابھی میرے بیٹے ہیں فروقی صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں ڈاکٹر انجینئر سید اسامہ بخاری، آج اس کا خطبہ جمعہ تھا کشمیر میں باغ میں، تو مجھے اس نے کہا کچھ مہینے پہلے، کہنے لگا ابو جی اسلامی نظریاتی کونسل نئی تشکیل پانے والی ہے، اب تو وزیر اعظم بھی آپ کی بات مانتا ہے، صدر بھی مانتے ہیں اور فلاں بھی مانتے ہیں، سب آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کسی سے کہیں آپ اس میں جائیں اور جا کر جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں عطا کی وہاں پر پیش کریں۔ تو میں نے ہنس کے اس سے کہا، میں نے کہا تیری دادی اماں نے جو میری تربیت کی ہے نا، اس کے نتیجے میں نے کسی سے نہیں کہنا، میں نے اللہ سے کبھی ضد کر کے کوئی چیز مانگی نہیں۔ اگر میری قسمت میں ہمارے لیے بہتر ہوا نا دین اور دنیا کے اعتبار سے تو اللہ خود ہی عطا کر دے گا، نہ بہتر ہوا تو ہمیں یہ چاہیے نہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے کسی سے نہیں کہا، یہ اللہ پاک نے خود ہی مجھے یہ پیغام پہنچا دیا کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر منتخب ہو گئے، میں نے کسی سے نہیں کہا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پر اعتماد کرنا یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور استخارے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ استخارے کے بعد ہم جو کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم نے معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اب تو جانے اور یہ کام جانے، تو پھر انشاءاللہ اس کا انجام جو آخری رزلٹ ہوتا ہے نا، آخری رزلٹ وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو ہمارے پیمانے ہیں نا کامیابیوں کے اور ناکامیوں کے، ہمارے پیمانے ان کے مطابق ہمیں بعض اوقات کوئی نفع نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جو میرے اللہ کے پیمانے وہ کچھ اور ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیمانوں کے مطابق سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی میں نے لکھوی صاحب کی بات سنائی، ہمارا پیمانہ تو یہی ہے نا کہ استخارے کے بعد بندہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام نہیں ہو رہا، اللہ پاک نے اس کو اس میں خیر عطا کر دی، اللہ اسی میں بھلائی عطا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے بعد ہمارے اصول زندگی ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا توکل کس پہ کرنا ہے؟ مشورہ کرنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہٹ درم نہ بنے،
ہر ایک سے مشورہ کرنا اپنی عادت بنائیں، اور تیسرے نمبر پر اللہ سے استخارہ کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ہماری زندگی میں برکتیں نازل فرمائے۔ آج کا جو پروگرام تھا اللہ پاک اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اس مسجد کو اللہ قیامت تک آباد فرمائے۔ جو اس کے مؤسس اور بانی تھے، آغاز کرنے والے تھے، اللہ اس مسجد کو قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اب جو اس کے محسن ہیں، معاون ہیں، تعاون کرنے والے، آباد کرنے والے، امام صاحب ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ جو ساتھی دور دراز سے تشریف لائے، جو میرے دینی بھائی شجاع آباد سے، لودھراں سے، بہاول پور سے، دنیا پر سے تشریف لائے، اور جو ملتان کے مختلف علاقوں سے یہاں شرکت فرما رہے ہیں، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا اللہ جو ہمارے بزرگ احباب مائیں بہنیں فوت ہو چکی ہیں، سب کی بخشش فرما دے، اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دینی بھائی شیخ آفتاب صاحب تیرے پاس آ چکے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی قبر کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے، اللہ ایسا کی عمر میں برکت فرما، اللہ میں وبائی امراض سے محفوظ فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عاجلہ عطا فرما، جو قرضدار ان کے قرضیں اتار دے، اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صحب اولاد ان کی اولاد کو صالح پرہیزگار بنا۔ اے میرے اللہ کریم جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کے دفاع کو اور مضبوط بنا دے، یا اللہ پاک فوج کی مدد فرما، یا اللہ کی نصرت فرما، یا اللہ میں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر اہم فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ کریم زندگی بھر اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے مبارک مقدس ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، آپ کے پرچم مبارک کا سایہ نصیب فرمانا، میدان حشر میں نبیوں صدیقوں شہیدوں ولیوں کا ساتھ نصیب فرمانا، صحابہ کرام میرے بیت اطہار کی رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ کریم تیرے دیے ہوئے ہاتھ تیرے آگے پھیلا کے عرض کر رہا ہوں، جنت میں ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے اہل خانہ، ہمارے والدین کریمین کو سب کو کٹھے نبی پاک کے پڑوس میں جگہ عطا فرمانا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔